تو یہ جو عتیق کا جو گھر ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا محلے میں سلام دعا ہوتی ہوگی. بظاہر کیسا شخص تھا؟ بظاہر بہت اچھا شخص, خود بھی اپنی بچیوں کے ساتھ بھی ایسے تھا پیار. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا کے بعد 15 سال ہو گئے اس محلے میں رہتے ہوئے, کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں, نہ کوئی گھریلو جھگڑا, کوئی ایسی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی فائنڈر سے میں فرحان ظفر فیصل آباد میں اس وقت موجود ہیں. دل خراش واقعہ جس نے پورے سوشل میڈیا پہ ایک کورام مچایا ہوا ہے اور ہر آنکھ جو ہے وہ غمزدہ ہے. اس شخص کے گھر کے باہر کھڑے ہیں, تالا لگا ہوا ہے. واقعہ کچھ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں. غربت سے تنگ آ کے اس نے اپنی 2 بیٹیوں کو بڑی بے رحمی سے جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ کر لی ہے. اور ایک وائس نوٹ جو کہ پورے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے, جس میں اس نے ایک اپنے قریبی عزیز کو بتایا تھا کہ میں نے جو اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ, اور اس کے بعد میں بھی, اس کے بعد جو ہماری تدفین ہے وہ بھی جو ہے وہ اجتماعی قبر میں کی جائے اور ہمارے گھر کا جتنا بھی سامان ہے وہ عیدی ویلفیئر کو جو ہے وہ دے دیا جائے. ریزن جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ غربت سے تنگ آ کر جو ہے اس نے کی ہے اور اپنی بچیوں کو جو ہے وہ بھی اتارا. اس گھر کے باہر موجود ہیں. مالک مکان جو ہیں وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے اور گھر میں تالا لگا ہوا ہے. کوشش ہماری یہی تھی کہ مالک مکان کا بھی آپ کو موقف سنایا جائے, لیکن ابھی تک شاید وہ ڈر یا خوف کی وجہ سے جو ہے وہ میڈیا پہ نہیں آنا چاہ رہے, یا اور کوئی دیگر معاملات ہیں. بتایا گیا کہ 1,45,000 یا 46,000 روپے جو ہے وہ رینٹ چڑھ گیا تھا اور وہ رینٹ کا تقاضا کر رہے تھے. پچھلے 1.5 سال سے جو ہے وہ بندہ جاب لیس تھا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے کسی کمپنی میں, پرائیویٹ کمپنی میں سیلز کا جو ہے وہ کام کرتا تھا. 2 بچیاں تھیں جن میں سے ایک کی عمر 11 اور دوسری کی عمر 17 سال تھی. اور ان کی جو بچیوں کی والدہ یعنی کہ وہ جو بندہ ہے جس نے, اس کی بیوی جو ہے وہ تقریباً 6 ماہ پہلے اسی مرض کے باعث انتقال کر گئی تھی, جس کا اس کا علاج نہیں ہو سکا تھا. اور بچیاں جو تھیں وہ اپنی ماں کے بغیر زندگی گزار رہی تھیں اور دوسروں کے گھروں میں کام کر کے جو ہے وہ گھر کا سرکل چلا رہی تھی. اور اب دیکھنا یہ ہے, پولیس سے بھی ہم نے موقف لیا ہے اور جاننے کی کوشش کی ہے, اور یہی پولیس کا بھی کہنا ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ابھی تک کی جتنی معلومات ہیں اس کے مطابق جو کہ اس کی ایک وائس نوٹ ہے جس میں اس نے تفصیل بتائی ہے, ابھی تک تو جو ہے وہ یہی امکانات ہیں. اور اگر انویسٹیگیشن میں مزید کوئی شواہد ملتے ہیں تو وہ میڈیا سے اور عوام سے شیئر کیے جائیں گے. یہ وہ گھر ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ, تالا لگا ہوا ہے اور گھر بھی ماشاءاللہ اچھا بنا ہوا ہے. لیکن بتایا یہی گیا ہے کہ کرایہ نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار تھا اور نوکری نہ ہونے کی وجہ سے بھی بڑی مالی تنگی تھی, جس کی وجہ سے یہ انتہائی قدم جو ہے وہ اٹھایا. اور علاقے میں بھی بڑی سوگ کی فضا قائم ہے اور پورے سوشل میڈیا پہ بھی بڑا یہ دردناک واقعہ دیکھ کر جو ہے لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ غمزدہ ہیں. اس وقت کوشش کریں گے آپ کو محلے داروں کا بھی موقف سنوائیں اور SHO صاحب سے بھی آپ کی بات کروائیں کہ وہ آیا اس کیس پہ کہاں تک انٹروگیٹ کر چکے ہیں اور ان کی جو تفتیش ہے وہ ابھی تک کہاں تک پہنچی ہے. ایک محلے دار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. بتائیے گا اسی محلے میں رہتے ہیں؟ ہاں جی, جس میں 13 نمبر میں رہائش ہے. تو یہ جو عتیق کا جو گھر ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا محلے میں سلام دعا ہوتی ہوگی. بظاہر کیسا شخص تھا؟ بظاہر بہت اچھا شخص, خود بھی اپنی بچیوں کے ساتھ بھی ایسے تھا پیار. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا کے بعد 15 سال ہو گئے اس محلے میں رہتے ہوئے, کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں, نہ کوئی گھریلو جھگڑا, کوئی ایسی بات نہیں. 8 ماہ قبل اس کی بیگم کی ڈیتھ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مینٹلی ہو گیا تھا, لیکن آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا. پھر وہ کاسمیٹک میں جاب کرتا تھا. کو اب 3-4 چھٹیاں ظاہری بات, بیگم وفات پائی, ہفتہ 10 دن چھٹیاں بچوں کی حفاظت کرنی, جس کی چھٹیوں کی وجہ سے اس کو کام سے نکال دیا گیا. پھر وہ تغو کرتا رہا کام کے لیے کہ اسے کام نہیں ملا, اس کی وجہ سے اس کا کرایہ بھی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہو گیا تھا. اور وصیت میں لکھ کے گیا کہ مجھے مالک مکان تنگ کرنے لگ پڑے, جس کی وجہ سے اس کو پریشانی کا سبب بنا. یہ بتائیے گا کہ انسان جب پریشان ہو, ڈپریشن میں ہو, تو ظاہر ہے وہ اپنے کسی قریبی عزیز سے شیئر کرتا ہے. جس طرح بتایا گیا, اس نے اپنے وائس نوٹ میں بتایا کہ کسی کا احسان نہ لینا ہے. اس سے یہ گمان یہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے, اپنے رشتہ داروں سے نہ لائے. تو اس نے محلے میں کبھی کسی سے ڈسکس کیا ہو یا کسی ایسے قریب دوست سے اپنے کہ یار یہ پریشانی چل رہی ہے؟ نہیں سر, 3 دن ہو گئے اس وقت تقریباً ہم پھرتے ہیں گلی میں, کوئی کسی قسم کی بات نہیں کسی سے بھی کی. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ شاید ہمیں کسی کے ساتھ ڈسکس کر ہی لیتا تو ہم اس کا ہاتھ بٹھا دیتے. کسی کے ساتھ ڈسکس کی ہوتی ہے, حالانکہ گھر میں جا کے آپ سامان چیک کر لیں, سب کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے گھر میں نہیں موجود ہوگی.
اچھا یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, اور یہ جو باتیں ہیں وہ گردش کر رہی تھیں, تو میں اسی کو ریز کروں گا کہ اگر ہمیں ظاہر ہے پولیس کے ساتھ ہم ہمراہ آئے تھے کہ کوشش یہ تھی کہ گھر کو اندر سے دیکھا جائے, اور یہی بتایا گیا کہ اندر ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جو ہیں وہ موجود تھیں, لیکن اس کے بعد بھی غربت کا جو یہ معاملہ رکھا گیا ہے اس کے کیا حقائق ہیں جو بتائیے گا. جس طرح بتایا گیا, آپ بھی بتا رہے ہیں کہ اندر ماشاءاللہ ہر چیز موجود ہے, اس کے باوجود کیا ایک ایسی وجہ بنی ہے جو یہ بتایا گیا کہ غربت ہی تھی, خدا نخواستہ کسی سے کوئی دشمنی, ذاتی دشمنی, لڑائی وغیرہ تو نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں. ہم بھی یہی پریشان ہیں کہ یار اگر اتنی غربت آ بھی گئی تھی کوئی چیز بھیج دیتا, اگر سفید پوش آدمی یا کسی کا آگے نہیں ہاتھ کرنا چاہتا تھا گھر کی چیز بھیج دیتا, ایسا قدم نہ اٹھاتا. اللہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے یا وہ جانتی ہے کیا مسئلہ بنا ہے, کیا اس کے اندر بات تھی, کیا ذہن میں اس کے تھی. جو وائس میسج کیا اس نے اپنے شاہد دوست کو, اس میں بھی اس نے یہ بتایا کہ یار میں غربت سے تنگ آ کے اپنی دونوں بیٹی کو قتل کر دیا, میں بھی پھانسی لے آیا. اچھا آخر میں یہ بتا دیں یار, بچیوں کا بڑا دکھ ہے, ظاہر ہے یہ تو واقعی بڑا افسوسناک ہے, لیکن وہ بے قصور تھیں بیچاری, سوتے ہوئے جو ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا. تو وہ بچیاں آپ نے دیکھی ہوں گی ادھر محلے میں پلی بڑی ہیں, جوان ہوئی ہیں, ان کا بتایا گیا کہ وہ کام کر رہی تھی گھروں میں, حقیقت ہے؟ نہیں سر ایسی بات ہم نے کچھ بھی نہیں سنی, ہم تو خود محلے دار ہیں, ایسی بات ہوتی تو ہم بتاتے. ایک بچی 11 سال تھی, ایک 7 سال کی بچی تھی, دونوں 17 سال کی, اور ایک دونوں پڑھتی تھی. اچھا کام نہیں کرتی تھی. گرین ڈاٹس میں پڑھتی رہی ہیں, میری کزن ہے اس کے ساتھ خود پڑھتی رہی ہیں گرین ڈاٹ اسکول میں, تو لے کے بچے کی 3500 فیس ہے. اچھا تو انہوں نے کیا اچھی تعلیم دی ہے, یہ نہیں کہ نہیں, باپ نے اچھی تعلیم دی, لیکن جب اس کی وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد وہ یہ کام کر رہی تھی گھروں میں. نہیں کام کرنا چھوڑ دی, کام تو کرتی نہیں تھی. یہ یعنی کہ اس کا مطلب افواہیں پھیلا دی گئی ہیں. افواہ ہے سر, افواہ. کل تک افواہ یہ نہیں تھی ہے, آج میں آپ سے سن رہا, میں نے 15-20 انٹرویو سنے بھی ہیں, کیے بھی ہیں. یہ پہلا انٹرویو اس بھائی سے سنا اور آپ سے سنا کہ وہ گھر میں کام کر رہے ہیں. نہیں ہم تو سنتے ہوئے آئے ہیں, تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, وہ کام ہم نے یہ سنا ہے کہ تنگی کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں. بھائی کیا ہے, اس نے یہ بھی اپنے ذہن میں سوچا کہ یار اگر میں اکیلا کرتا تو میری بچیوں کے اوپر الزامات لگنے ہیں, جو اب بھی لگ رہے ہیں. خدا کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کیا تھا اس کے لیے. باقی میں حکومت کے آگے بھی کچھ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے بندے کا سوچیں. جو حالات ہو گئے ہیں نا, یہ تو ایک واقعہ ہے, کئی ملنے ہیں ایسے واقعات. اگر ایسے حالات رہے تو کئی واقعات روز بروز ملیں گے, یہ تو ایک ہمیں دیکھنے کو ملا نا, روز بروز ملیں گے. خدا را ملک پہ رحم کریں, اپیل ہے حکومت. بالکل جی, آپ نے اپیل بھی سن لی, اور بڑا دل خراش واقعہ تھا, اور یہ بڑا سوچنے کا اس وقت مقام ہے کہ اگر ایک غریب بندہ اس قدر پریشان ہے کہ وہ اپنی بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہے, تو آگے چل کے جو ہے وہ حالات مزید تنگ ہونے ہیں. جتنے بھی میں یہ سمجھتا ہوں ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں, جتنی بھی ایجنسیز ہیں, جتنے بھی NGOs ہیں, وہ اس وقت کہاں ہوتی ہیں جب کوئی ایک غریب بندہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے, یا ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی ایکسیس اور ان کی اتنی فیسلٹیز نہیں ہے کہ ایک عام بندے کو جو ہے وہ رسائی اس تک موجود ہو, اور اس کو پتہ ہوگا خدا نہ خواستہ میں کسی مسئلے میں ہوں تو میں ان سے رابطہ کر لوں. جس طرح ایدھی کا وہ بتا رہے تھے, تو ایدھی سے بھی کچھ مدد مانگی جا سکتی تھی, لیکن ایک سفید پوش بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ, اور اسی مشکل میں آ کے اس نے جو ہے وہ انتہائی قدم اٹھایا. محلے داروں کو بھی موقف سننا ہے, SHO صاحب سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں.